لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ جن چیزوں کا قرآن میں ذکر ہے ان کا خیال کیا کرو۔ قرآن میں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تو طور تو خیر پہاڑ کا نام ہے، اور تین کہتے ہیں انجیر کو، زیتون مشہور ہے، تو اگر تازہ نہ ملے تو اس کا تھوڑا سا وہ دانے اچار والے رکھ لیے تاکہ سنت پوری ہو جائے۔ وہ بھی نہ ملے تو زیتون کا تیل، حضور تو تیل میں روٹی ڈبو کے کھاتے تھے، آپ کے لیے سالن کیا تھا؟ زیتون کا تیل، اس میں روٹی ڈالی اور کھا لی۔ اور یا کبھی خل مانا سرکہ، حضور سرکے سے روٹی کھاتے تھے۔ ہمیں بھی یاد ہے یار، آج کل تو سب بڑے آدمی بن گئے نا، جب مکہ شریف آ گئے، مدینے آ گئے، ایئر کنڈیشن گاڑیاں مل گئیں، ایئر کنڈیشن گھر مل گئے، وہ بھی کہتے ہیں پدرم سلطان پور۔ میرا تو باپ جناب بادشاہ تھا، اور ہمارے شلغم کے باغ ہوا کرتے تھے جو ہمارے گھروں کی چھتوں پہ لگائے ہوئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ، شلغم کا بھی باغ کبھی دیکھا ہے؟ تو یہ تو قدرتی بات ہے، ورنہ ہم کیا لوگ، ہم گرمی کے روزوں میں مجھے یاد ہے کہ لسی کا اتنا بڑا دکھا ہوتا تھا، بس وہاں سے پانی ڈالتے جاتے پلاتے جاتے۔ میں نے کہا حضرت کتنا پانی ڈالیں گے؟ فرمایا بابا لڑائی اور لسی جتنا بڑا ہو بڑھ سکتی ہے، لسی میں بھی پانی ڈالتے جاؤ بڑھتی جائے گی، لڑائی بھی لڑتے جاؤ بڑھتی جائے گی۔ یہ دو چیزیں ہیں جتنا بڑھاؤ بڑھتی ہیں، گھٹتی نہیں ہیں۔ یہ افطار ہوتا تھا۔ اچھا، اور سردیوں میں گڑ کی چائے ہوتی تھی، جب ہم پڑھتے تھے نا گڑ کی چائے بڑی ہوتی تھی، اور بڑے شوق سے ہم وہ گڑ کی چائے پیتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمارے شیخ تھے حضرت گمانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان لوگوں کی، میرے تمام مشائخ کی، اساتذہ کی، محبین کی، مخلصین کی، معاونین کی جو فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے، اللہ تمام مسلمانوں کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب دیکھیں رجب کا مہینہ گزرا، اب شعبان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ حضور سب سے زیادہ روزے رمضان شعبان میں رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ رمضان کے لیے ہمیں استعداد اور تیاری اور ترقی اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور یہ بھی دعا فرماتے تھے کہ اللہم بلغتنا شعبان بلغنا رمضان، یا اللہ جیسے آپ نے ہمیں شعبان نصیب کیا ہے اسے رمضان نصیب فرمائے۔ اچھا، رمضان کا مہینہ کیا ہے کہ ابھی پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کے پروانے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ مسلمان کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ سارا دن کا پیاسا ہے، بھوکا ہے، اب اللہ کی نعمت سامنے، اور ایک اس دن خوشی ہوگی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جو مسلمان خالص نیت کے ساتھ اور خالص دل کے ساتھ افطار کے آنے سے چند منٹ پہلے جو ہے اللہ سے دعا مانگتا ہے، وہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے انسان جو ہے کبھی کھجوروں پہ لڑ رہا ہے اور کبھی اس کو ضائع نہ کرے، افطار سے 10-15 منٹ پہلے دعائیں شروع کر دیں۔ اور دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے درود شریف پڑھیں، جتنا ہو سکے، 1 دفعہ، 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ، یعنی دعا کے اول میں بھی درود ہو اور آخر میں بھی درود۔ اور درود پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، جیسے کہ اور نہ آئے تو سورۃ فاتحہ پڑھ لی، اس سے بڑی دعا اور اس سے بڑی حمد و ثنا کیا ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کو اللہ کے ناموں کے ساتھ پکاریں گے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ کے ناموں کے ساتھ پکاریں، اور اس کے بعد وہ دعائیں جو حضور نے بتائیں یا پھر اپنی زبان میں جو مرضی آئے اللہ سے مانگیں، لیکن کسی کی انسان کی بربادی اور ہلاکت کی دعا نہ مانگیں، اور کسی رشتہ داروں کو لڑانے کی اور قطع رحم کی دعا نہ مانگیں،
اور کسی حرام کو ملنے کی دعا نہ مانگے. اور تو وہ دعائیں جو ہے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے میرے محبوب نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کبھی خالی نہیں جاتی. یا تو جو آدمی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے حج نصیب فرما دے، حج نصیب ہو گیا. یا دعا مانگ رہا ہے لیکن وہ تو چیز نہیں ملی، لیکن مصیبت آ رہی تھی، اللہ نے اس کو دفع کر دیا. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعا کو قیامت کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، اس کا بدلہ اس کو قیامت میں ملے گا. تو جب قیامت میں دعاؤں کا بدلہ ملے گا وہ کہے گا یا اللہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی منظور نہ ہوتی، آج ہی سارے مجھے بدلے مل جاتے. تو یاد رکھیں کہ دعا جو ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتی. صرف شرط یہ ہے کہ مانگنے والا ہو، شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، شرط یہ ہے کہ تڑپ ہو، شرط یہ ہے کہ درد دل سے دعا مانگے. جو دعا دل سے نکلتی ہے نا یاد رکھیں وہ اثر رکھتی ہے. اور اسی طرح حضور نے منع فرمایا ہے کہ ان قلب اللہ، کہ اگر زبان پر تو دعا مانگ رہے یا اللہ آج نصیب فرما، عمرہ نصیب فرما، رمضان نصیب فرما، مدینہ پاک، لیکن دل غافل ہے، دل کسی اور طرف لگا ہوا ہے. کیا مانا بر زبان تسبیح و در دل گاہ خر، کہ زبان پر تو تسبیح ہے لا الہ الا اللہ، اور خیال یہ ہے کہ پتہ نہیں میرا گدھا جو ہے اس کو کسی نے پانی پلایا ہے نہیں پلایا. تو اب زبان کے اندر تو تسبیح ہے اور دل کے اندر کھوتا اور گدھا کھڑا ہوا ہے، تو دعا کہاں منظور ہوگی؟ دعا یہاں مانگ رہا ہے اور خیال ہے یار پتہ نہیں میرے بیوی بچوں کا کیا بنا، وہاں ملک میں کیا حال ہوگا، گھر میں کیا حال ہوگا، پتہ نہیں راشن بھی ہے کہ نہیں ہے. تو پھر دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ غافل دل سے کبھی دعا نہ کرو. اور علماء نے اور اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ جب دعا مانگو اور دل لگتا جائے دعا میں کہ بالکل زبان پہ دعا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں رقت ہے، بدن میں خوف ہے، بدن پہ لرزہ طاری ہو رہا ہے، سمجھو کہ رحمت کی گھڑی آ گئی ہے، اور مانگو اور مانگو اور مانگو. اور دعا مانگ رہے ہو دل نہیں لگ رہا بس کر دو. ایسا نہ ہو کبھی نافرمانی کی وجہ سے کہ اچھا مانگتے مجھ سے ہو اور دیکھتے ادھر ہو. اب دیکھیں نا مثال کے طور پر آپ کسی بادشاہ کے سامنے یا گورنر کے سامنے یا حاکم کے سامنے کھڑے ہو کے بات کریں، بات اس سے کریں اور دیکھیں اس طرف، تو وہ کہے گا یہ کون ہے بے وقوف، نکالو اس کو مجلس سے، بات مجھ سے کر رہا ہے اور دیکھ ادھر رہا ہے. تو آپ مانگیں تو اللہ سے اور نظر ادھر ہو اور دل ادھر ہو اور خیالات ادھر ہو، دعا کیسے منظور؟ وہ دعائیں اس لیے منظور نہیں ہوتی ہیں کہ ان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، ان کے اندر وہ اطمینان اور یقین نہیں ہوتا. ورنہ جب اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو تو اللہ کا فرمان سے زیادہ سچا فرمان کس کا ہے؟ اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں.